جب رزق میں تنگی ہو تو اپنے اعمال پر نظر ڈالے اور گھر والوں کے اعمال پر نظر ڈالے کہ حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ مقرر اور واعظ اپنی نیت درست کر لے کہ میں اپنی اصلاح اور خدمت دین کے لیے واعظ کہہ رہا ہوں، جاہ و شہرت کے لیے نہ کہے۔ جن لوگوں سے گاگاہ اذیت پہنتی ہے انہیں گاگاہ کچھ ہدیہ تکلف پیش کر دیا کرے اور گاگاہ دعوت و ناشتہ بھی کر دیا کرے، اس سے قلب کو حق تعالیٰ کے ساتھ فراغ حاصل ہوگا۔ کامل مومن وہ ہے جس کا تعلق خالق اور مخلوق سے ہے۔ خالق کو راضی کرنا آسان ہے لیکن مخلوق کو بہت مشکل۔ مخلوق کو خوش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کا حق ادا کر دے اور اپنا حق طلب نہ کرے۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جوڑنے والے سے جوڑے بلکہ توڑنے والے سے جوڑے۔ ہادیت تمام حجت کے لیے آتے رہیں گے تاکہ قیامت کے روز لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ آپ نے کب ہمیں راہ راست دکھائی تھی کہ ہم تیرے حکم کی تعمیل کرتے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو اذیت پہنچاتا ہے خدا اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حرام کی کمائی نور ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرو۔ ایمان کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ تیرے دروازے پر جا رہا ہوں، وہاں پر تیرا جو حکم تیرا بندہ بتائے گا دل سے مان کر عمل کروں گا۔ نیک کمائی سے نیک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جس کی غذا گندی اس کے ضمیر کی آواز بھی گندگی سے آلودہ ہوگی۔ جو بندہ کسی کو فریب نہیں دیتا وہ ہر کسی کے نزدیک عزت حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح ایک مرد اپنی بیوی سے غیر مرد کے تعلقات کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اللہ کسی غیر اللہ سے ان تعلقات کو جو ان سے ہونے چاہیے پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی غیر اللہ سے تعلق ہو تو وہ شرک ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، ورنہ قیامت کے روز ان سے باز پرس ہوگی اور وہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ بغلوں میں اچانک درد اٹھے تو سمجھ جاؤ تمہیں لکوہ ہونے والا ہے۔ اپنی نشست و برخاست ہمیشہ ان لوگوں میں رکھیے جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ہمیشہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ عقیدت، ادب اور اطاعت سے فیض آتا ہے۔ ان میں سے ایک تار بھی ٹوٹ جائے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔